بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات زکوٰۃ کے متعلق یہ قابل بیان ہے کہ زکوٰۃ کس شخص کے اوپر فرض ہوگی۔ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس شخص کے اندر 4 شرائط موجود ہوں گی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ شخص مسلمان ہو، کافر کے اوپر، ذمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 2 کہ وہ شخص عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، پاگل یا مجنون نہ ہو۔ اگر پاگل مجنون ہے اس کے پاس بے شک کہ جتنے بھی پیسے ہیں، جتنے بھی اس کے پاس مالیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 3 وہ بالغ ہو، یعنی چھوٹا بچہ جو صغیر ہوتا ہے قبل البلوغ، اس کے پاس بے شک ملکیت ہو لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کرتی۔ اور نمبر 4 وہ آزاد ہو۔ آزاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنسیپٹ پہلے غلامی کا تھا کسی زمانے میں، اس طرح کا غلام نہ ہو۔ اگر اس طرح کا غلام ہے جو کہ آج کل نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر غلام نہیں ہے، آزاد ہے، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ زکوٰۃ اس شخص کے اوپر فرض ہوگی جس کے اندر 4 شرائط پائی جائیں۔ لیکن کب فرض ہوگی؟ اس کب فرض ہونے کا جواب یہ ہے کہ آپ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ اموال زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 نقدی۔ یہ 4 چیزیں ان کو ہم اموال تجارت کہا کرتے ہیں۔ ان میں سے مثلا کسی کے پاس اگر سونا ہے، صرف سونا، اور بقیہ چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر 7.5 تولے سونا اس کی ملکیت میں ہے تو اس کو سال گزرنے کے بعد اس کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا اتنا نہیں ہے، البتہ بقیہ 3 چیزیں ہیں، چاندی ہے، مال تجارت ہے، یا نقدی ہے، یا پھر ان میں سے بعض کا مجموعہ، مثلا کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا ان میں سے کچھ مثلا کہ چاندی اور سونا ہے اس کے پاس، یا نقدی اور سونا اس کے پاس ہے، تو ان چیزوں کا اگر مجموعہ اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس وقت چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہوگی مروجہ، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل مثلا 1150 چل رہی ہے، کبھی 1000 ہوگی، کبھی 1200 ہوگی، وہ روزانہ کا ریٹ آپ کو بازار سے مل جاتا ہے۔ تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس کے ذمے زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کب زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا؟ یہ جس دن اس کی ملکیت میں اتنے روپے آ جائیں گے یا اتنی مالیت کا یہ مالک بن جائے گا، وہ تاریخ اپنے پاس اسلامی تاریخ نوٹ کرے گا۔ مثال کے طور پہ وہ 1 رمضان کو اس نے جب حساب لگایا تو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس کوئی اموال آ گئے۔ اب وہ اس تاریخ کو نوٹ کر لے گا۔ آج زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ جب اگلے سال یہی تاریخ آ جائے گی، 1 رمضان ہے یا کوئی اور تاریخ جو متعین کی ہے، وہ تاریخ جب آ جائے گی، اس تاریخ کو پھر دوبارہ سے حساب لگائے گا کہ آج میرے پاس کتنی مالیت موجود ہے۔ مثلا اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ لوگوں سے اس نے قرض وصول کرنا ہے، کچھ اس کے پاس پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں، کچھ اس کے پاس مثلا کوئی اور ایسے تمسکات وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو مالیت واقعتاً سمجھی جاتی ہے، یا بینک بیلنس ہے اس کے پاس، وہ بھی یہ سب چیزوں کا حساب لگائے گا کہ میرے پاس کتنے روپے بنتے ہیں۔ اس نے حساب لگا لیا کہ آج کی تاریخ میں مثلا میرے پاس مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو سب سے پہلے اس 10 لاکھ میں سے وہ یہ جو اس کے ذمے لوگوں کا قرض ہے وہ منہا کرے گا۔ مثلا یہ 10 لاکھ کا اس نے حساب لگایا، اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے اور لوگوں کو اس نے 5 لاکھ روپے قرض دینا ہے، تو یہ اس 5 لاکھ کو اس کل مالیت میں سے منہا کرے گا۔ باقی اس کے پاس بچ جائیں گے 5 لاکھ، تو اس 5 لاکھ کی یہ 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا۔ اس کا 2.5% نکالنا بہت آسان ہے۔ اس کو 5 لاکھ لکھیں اور اس کو ضرب کر دیں 2.5% کے ساتھ، تو آپ کو 2.5% نکل آئے گا، یا اس کے 40 کے ساتھ تقسیم کر دیں، جتنے بھی روپے بنیں گے وہ آپ کو سامنے آ جائیں گے کہ اس پہ آپ اتنے روپے اٹھا کر وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہوں گے ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب رہ گی یہ بات کہ مستحقین زکوٰۃ کون ہوں گے، تو اس کا بہت آسان سا حل ہے
کہ وہ شخص جو کہ صاحب نصاب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ لیکن یہ جو صاحب نصاب نہ ہونا، یہ اس کا ایک اور مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں اموال زکوٰۃ میں نے عرض کی ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان 4 چیزوں کے علاوہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی اگر ہے، مثلا اس کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، ہاں البتہ ان میں سے کوئی ایک چیز مثال کے طور پہ موجود ہے، کوئی جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی، لیکن ساتھ اس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں۔ مثلا ضرورت سے زائد چیزیں عموماً خواتین کے پاس کئی جوڑے کپڑوں کے ہوتے ہیں، 20 30 جوڑے کپڑوں کے، یا برتن ایسے ہوتے ہیں جو کہ کبھی پوری زندگی کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے، یا اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کے ضرورت میں کی چیز نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کی بھی مالیت لگائی جائے گی اس کے ساتھ کہ وہ کتنے کی ہے۔ مثلا اس کے پاس 10,000 روپے تو نقد موجود ہیں، اور اس کے پاس مزید 40,000 30,000 35,000 یہ جو ہے وہ ان ضرورت سے زائد چیزوں کے جب قیمت لگائی جائے اس کے موجود ہیں، تو یہ مل کر بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گے تو اس کو کہیں گے کہ یہ صاحب نصاب ہے، اور یہ ایسا صاحب نصاب ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ لے نہیں سکتا، البتہ زکوٰۃ دینا اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اسی طرح اس کے اوپر ایک اور حکم بھی لازم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اب صدقۃ الفطر بھی دے گا، اور تیسرا حکم یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ یہ شخص قربانی بھی کرے گا۔ تو یہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد اموال اور ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو پھر اس کو وہ صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، جو صدقۃ الفطر دے گا، جو قربانی دے گا، یہ ان کا ہے۔ زکوٰۃ دینا اس کے لیے ذمہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اتنے کا بھی مالک نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ آپ ایسے شخص کو تلاش کریں اور اس کے حوالے اپنی رقم کر دیں، چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے کئی مسکینوں کے حوالے کر دیں، چاہے کسی ایک کے حوالے ایک مشت کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یا کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملتا تو کوئی بڑا خیراتی ادارہ ہے جیسے مدارس عموماً ہوتے ہیں جہاں زکوٰۃ کے اموال کو صحیح مصرف پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے کر دیں تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا